بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ترجمہ: اور یقیناً لیا تھا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 سردار، اور فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم صحیح ادا کرتے رہے نماز اور دیتے رہے زکوٰۃ اور ایمان لائے میرے رسولوں پر اور مدد کرتے رہے ان کی اور قرض دیتے رہے اللہ کو قرض حسن، تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، اور میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں۔ تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ نقیب اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی قوم کے صحیح حالات سے پوری طرح باخبر ہو اور ان کی بہتری اور برتری کا ذمہ دار ہو۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی مقرر کیا جو ان کے احوال پر آگاہ ہو اور ان کو اطاعت الہی کی ترغیب دیتا رہے۔ لیلۃ العقبہ میں جب مدینہ کے 70 مردوں اور 2 عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے 12 آدمی منتخب فرمائے اور انہیں نقیب کا خطاب عطا فرمایا۔ عزرتم تعزیر کا معنی ہے النصرۃ مع التعظیم، عزت و احترام کی وجہ سے کسی کی امداد کرنا۔ مخلص اور جانباز کارکنوں کے لیے اس آیت میں 3 انعامات کا مجدہ جاں فضا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ وہ انسان کتنا خوش بخت ہے جسے یہ سعادت نصیب ہو، اور اس کی کامیابی کتنی یقینی ہے جس کے ہر کام میں امداد الہی شریک ہو۔ دوسری بشارت یہ دی گئی کہ بشری تقاضوں اور طبعی کمزوریوں کی وجہ سے جو غلطیاں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں، ان کا اثر اس کے دل سے اور ان کا ذکر اس کے نامہ اعمال سے محو کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ اس کی دائمی قرارگاہ جنت ہوگی جہاں بہار ہے، خزاں نہیں، جہاں راحت و شادمانی ہے، رنج و غم کا گزر نہیں۔ کسی مخلص کی حوصلہ افزائی کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 13۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ان اللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ: تو بوجہ ان کی عہد شکنی کے ہم نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا اور کر دیا ان کے دلوں کو سخت۔ وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنی اصل جگہوں سے، اور انہوں نے بلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور ہمیشہ آپ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر بجز چند آدمیوں کے ان سے۔ تو معاف فرماتے رہیے ان کو اور درگزر فرمائیے، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 13 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ با سببیت کے لیے ہے اور ما لفظاً زائد اور مانن کلام میں قوت و زور پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لعنت کا معنی ہے در رحمت سے دور ہٹا دینا۔ اس حقیقت کو قرآن نے بار بار واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر پھٹکار اور ذلت و رسوائی کا عذاب بلا وجہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی اپنی کوتاہیاں اور نافرمانیاں اس کا سبب ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن مسلسل سرتابی اور پیہم نافرمانی کی سزا جو اس دنیا میں ہی ملتی ہے وہ بھی کچھ کم اہم نہیں۔
اس کی اچھی صلاحیتیں اور عمدہ قابلیتیں بیکار اور معطل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس حقیقت کو بار بار منکشف کرنے سے بنی اسرائیل کی تذلیل ہی مطلوب نہیں بلکہ حاملان قرآن کو عبرت دلانا بھی مقصود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شامت اعمال سے تم بھی اپنی صلاحیتیں ضائع کر بیٹھو، تمہارے کان بھی حق سننے سے بہرے ہو جائیں، تمہاری آنکھیں بھی ہدایت کی روشنی دیکھنے سے اندھی ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مسلسل نافرمانیوں کے باعث درگاہ رحمت سے دور ہٹا دیے جاؤ اور تمہارے دل بھی ایسے سخت ہو جائیں کہ کوئی موعظت اور کوئی سرزنش سود مند ثابت نہ ہو، بلکہ قرآن جیسی دل دہلا دینے والی کتاب بھی تمہارے دلوں میں خوف الہی کا جذبہ پیدا نہ کر سکے۔ غور کیجئے کہیں خدا نہ خواستہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اس گرداب میں تو پھنسے ہوئے نہیں ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 13 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنی اصل جگہوں سے۔ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ الفاظ میں ہی رد و بدل کر دیا، اصل عبارت کچھ تھی اس کو بگاڑ کر رکھ دیا، دوسری یہ کہ الفاظ میں تو قطع و برید نہ کی لیکن اس کا مفہوم غلط بیان کر دیا۔ یہود اپنی آسمانی کتاب میں دونوں طرح کی تحریف سے باز نہیں آتے تھے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 13 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ۔ حذن کی تنکیر تعظیم کے لیے ہے، یعنی اپنی کتاب کا بہت اہم حصہ فراموش کر دیا۔ ان کے انبیاء نے حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو بار بار انہیں حکم دیا تھا انہوں نے اسے بھلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے ان کی کتابوں کے صفحات مزین تھے، ان کو بھی فراموش کر دیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 13 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ اور ہمیشہ آپ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر۔ خائنتن خیانت کے معنی میں مستعمل ہوا ہے اور لغت میں اس میں فاعل بمعنی مصدر استعمال ہوتا رہتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صفت ہو اور اس کا موصوف طائفہ محذوف ہو۔ مقصد یہ ہے کہ خیانت اور غدر ان کی پرانی عادت ہے۔ آپ کے ساتھ انہوں نے دوستی کے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں ان میں بھی وہ مخلص نہیں، اور آپ ان کی غداری اور خیانت پر آگاہ ہوتے رہیں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 13 کے 5ویں حصے کی تفسیر۔ بجز چند آدمیوں کے ان سے، یعنی ان کا بیشتر حصہ تو خیانت سے باز نہیں آئے گا، لیکن ان میں مخلصین کی ایسی جماعت بھی ہے جو سچے دل سے ایمان لے آئے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 13 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو معاف فرماتے رہیے ان کو اور درگزر فرمائیے، یعنی وہ ستاتے رہیں آپ معاف کرتے رہیں، وہ آپ کے خلاف خطرناک سازشوں کے جال بنتے رہیں آپ نظر انداز کرتے رہیں، وہ اپنا کام کریں، اور اے مجموعہ ہر خوبی و دل بری آپ اپنا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو مکارم اخلاق کی کتنی بے نظیر تعلیم دی ہے، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، یعنی میری تادیب و تربیت میرے رب نے فرمائی اور خوب فرمائی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 14۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں، ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ ان سے بھی، سو انہوں نے بھی بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان عداوت اور بغض کی آگ روز قیامت تک، اور آگاہ کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 14 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جس طرح یہود نے کامل اطاعت کا وعدہ کر کے توڑ دیا، اسی طرح جنہوں نے اپنے نبی کی دعوت پر خوشی سے نحن انصار اللہ کہہ کر دین الہی کی نصرت و تائید کا پرجوش وعدہ کیا تھا، وہ بھی ثابت قدم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بجائے تثلیث کے من گھڑت عقیدے کو اپنا لیا۔ حضرت مسیح نے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی اور آپ پر ایمان لانے کی بار بار دعوت دی تھی، اسے بھی یکسر فراموش کر دیا۔ حضرت مسیح دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ کتاب مقدس نیا عہد نامہ یوحنا باب 14 آیت 15-16 صفحہ 99۔
ابھی ابد تک ساتھ رہنے والا مددگار بجز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون ہے؟ اسی کی تاکید ایک بار پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے ملاحظہ ہو۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار، وکیل یا شفیع تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ کتاب مقدس نیا عہد نامہ یوحنا باب 17 آیت 7-8 صفحہ 101۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ کتاب مقدس نیا عہد نامہ باب 16 آیت 13 صفحہ 101۔ انجیل کی یہ آیت تو اس آیت کا بالکل ترجمہ معلوم ہوتی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 14 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان عداوت اور بغض کی آگ روز قیامت تک۔ اغرا کہتے ہیں کسی چیز کو کسی پر چسپاں کرنا، مسلط کر دینا، یعنی جب انہوں نے ہدایت کی سیدھی راہ چھوڑ دی اور نفسانی خواہشات کی بھول بھلیوں میں پھنس گئے اور گمراہی کا اندھیرا چھا گیا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی یکجہتی اور اتحاد ختم ہو گیا، باہمی محبت و پیار کی جگہ بغض و عناد نے لے لی، اور وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ایک دین کے ماننے والے مختلف فرقوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر اور ملحد کہنے لگ گیا، اور سیاسی طور پر ان کی رقابتوں نے انسانی خون کے دریا بہا دیے۔ ان کے سیاسی اختلافات، رقابتوں اور عداوتوں کی شدت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت پیش کیا جائے کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی 20 سال کی قلیل مدت میں انہوں نے ساری دنیا کو 2 عالمی جنگوں میں جھونک دیا، کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 15۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے، اور درگزر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے۔ بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 15 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور علم کامل کی دلیل ہے۔ باوجود امی ہونے کے آپ تورات اور انجیل کے ایسے مسائل اور احکام ظاہر فرما دیتے جنہیں علماء یہود و نصارہ ہمیشہ سے چھپائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا رسول تمہاری ساری چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ صرف انہی امور کا ذکر کرتا ہے جن کے اظہار میں کوئی دینی فائدہ یا مصلحت عامہ ہو۔ ویسے تمہاری دوسری خباستیں جن کے اظہار سے بجز تمہیں رسوا کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں، ان سے اغماض فرماتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 15 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور۔ امام المفسرین ابن جریر لکھتے ہیں یعنی نور سے مراد یہاں ذات پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والثناء ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کر دیا، اسلام کو ظاہر فرمایا، شرک کو نیست و نبود کیا۔ حضور نور ہے، مگر اس کے لیے جو اس نور سے دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ اس نور مجسم کی تابانیوں اور درخشانیوں سے ہمارے آئینہ دل کو منور فرمائے اور اپنے محبوب کی غلامی اور محبت کی سعادت سے بہرہ اندوز فرمائے، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو نور فرما رہا ہے تو کسی کو کیا اعتراض؟ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ کہنا کہ نور سے بھی قرآن کریم مراد ہے درست نہیں، کیونکہ واو عاطفہ تغیر پر دلالت کرتی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 16۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ ترجمہ: دکھاتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی، سلامتی کی راہیں، اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے اجالے کی طرف اپنی توفیق سے، اور دکھاتا ہے انہیں راہ راست۔
سورہ المائدہ آیت نمبر 16 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ من اتبع رضوانہ سے خلاص نیت کی اہمیت کو واضح فرمایا، یعنی نور محمدی اور کتاب مبین سے اللہ تعالیٰ انہی کی دستگیری اور رہنمائی فرماتا ہے جن کے دلوں میں اس کی رضا کی سچی طلب ہو۔ سبل السلام کا معنی اکثر علماء نے سلامتی کے راستے ہی بتایا ہے، جن پر چلنے سے انسان دنیا و آخرت میں ناکامی سے بچ جاتا ہے اور لغزش اور بھٹک جانے کا خطرہ نہیں رہتا۔ لیکن صراط مستقیم جس کا ذکر آیت کے آخر میں آ رہا ہے وہ بھی تو سلامتی کا راستہ ہی ہے۔ ایک چیز کو مکرر ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے مجھے تو سبل السلام کا وہی معنی زیادہ پسند ہے جو قرطبی نے امام حسن بصری سے نقل کیا ہے، السلام اللہ عز وجل، اور علامہ بیضاوی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، او سبل اللہ بیضاوی، یعنی معرفت الہی کے وہ خاص راستے جن پر چلنے سے قرب حق نصیب ہوتا ہے اور دوری کے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں، جو اپنے دل سے تمام خواہشات کو باہر نکال پھینکتا ہے اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے شب و روز تڑپتا رہتا ہے، تو آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شعائیں اس کے لیے ان راہوں کو منور و روشن کر دیتی ہیں جن پر چلنے سے اسے قرب حق نصیب ہوتا ہے اور دوری کے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اولیاء کاملین جن کو اس کا ذاتی تجربہ ہے ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر اللہ تک پہنچانے والی راہ کا سراغ نہیں ملتا۔ لفظ السلام سے مقصود اگر وہی ہو جو حسن بصری کا خیال ہے تو پھر سبل السلام اگرچہ سالک کی آخری منزل ہے، لیکن اسے سب سے پہلے اس لیے ذکر کیا تاکہ سالک کی آرزوؤں کا کعبہ اور امیدوں کا قبلہ ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہے اور اس سے کم درجے پر قناعت نہ اختیار کرے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 16 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے۔ تاریکیاں اور اندھیرے کئی قسم کے ہیں، شرک و کفر کا اندھیرا، گناہ و سرکشی کا اندھیرا، نفس پرستی اور بدعت کی تاریکی، غفلت اور سستی کی ظلمت، اس لیے ظلمات جمع کا لفظ ذکر کیا، لیکن نور صرف ایک ہی ہے اس لیے واحد کا لفظ ہی استعمال فرمایا۔ صراط مستقیم یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے انسان مختلف قسم کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 17۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح بن مریم ہی ہے۔ اے حبیب آپ فرمائیے کون قدرت رکھتا ہے اللہ کے حکم میں سے کوئی چیز روک دے، یعنی اگر وہ ارادہ فرمائے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کو، تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 17 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث پر مفصل بحث سورہ النساء میں گزر چکی ہے۔ تثلیث کے عنوان پر انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کی یہ عبارت مختصر بھی ہے اور جامع بھی۔ ترجمہ: مسیحیت کے عقیدہ تثلیث کو نہایت عمدگی سے اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے: باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے اور روح القدس بھی خدا ہے۔ بائیں ہما وہ تین خدا نہیں بلکہ ایک خدا ہے۔ یہ معمہ نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 17 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اے حبیب آپ فرمائیے کون قدرت رکھتا ہے؟ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ خدا ہونے کے عقیدے کا بطلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اگر وہ حضرت مسیح علیہ السلام، ان کی والدہ بلکہ سب مخلوق کو آنے وحد میں موت کی نیند سلانا چاہے تو کوئی دم نہ مار سکے۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو اپنی والدہ کی جان نہ بچا سکے، اور جب ان کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے موت کے پیغام کو قبول کر لیں گے۔ جب ان کی یہ حالت ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یملکو کا معنی قدرت رکھنا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 17 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ ماں باپ کے ذریعے ماں باپ دونوں کے بغیر
اور باپ کے بغیر، یہ سب اسی کی قدرت بے پایاں کی اعجاز نمایاں ہیں۔ کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں، کوئی صورت اس کے لیے دشوار نہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 18۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ ترجمہ: اور کہا یہود اور نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ آپ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں پر، بلکہ تم بشر ہو اس کی مخلوق سے، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 18 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ عربی میں بیٹے کے لیے عام طور پر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ولد اور ابن، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ولد تو صرف اس لڑکے کو کہتے ہیں جو صلب سے پیدا ہوا ہو، اور ابن صلبی بیٹے کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے، اور جس چیز کا کسی کے ساتھ خصوصی تعلق ہو اس کو بھی ابن کہہ دیتے ہیں، جیسے مسافر کو ابن السبیل اور جنگجو کو ابن الحرب وغیرہ۔ یہود اور عیسائی اس معنی میں اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے نہیں کہا کرتے تھے، وہ اس کی صلبی اولاد ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے مقرب اور لاڈلے ہیں، اور ان پر اللہ کی رحمت و شفقت اس طرح ہے جیسے باپ کی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو جب اسلام کی دعوت دی جاتی تو وہ از راہ غرور کہا کرتے، ہمیں اس دین کو قبول کرنے اور اس کے نبی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت، ہم تو اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں۔ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ یہ کہہ کر فرما دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم پر عذاب الہی کے بادل کیوں ہر وقت منڈلایا کرتے ہیں؟ کبھی دوستوں اور پیاروں کو بھی یوں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے جیسے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 18 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بلکہ تم بشر ہو اس کی مخلوق سے، فرما دیا کہ تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو، رحمت اور عذاب کا جو قاعدہ ان کے لیے مقرر ہے وہی تم پر بھی کار فرما ہے۔ جو ایمان و اخلاص سے اپنے آپ کو اس کی مغفرت کا اہل ثابت کرے گا وہ بخشا جائے گا، اور جو اپنی برتری کے نشے میں مست رہا اور خاتم الانبیاء کی اطاعت اختیار نہ کی وہ پکڑا جائے گا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 19۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام الہی، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ اب تو آ گیا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ جب کوئی چیز چلتے چلتے رک جائے تو کہتے ہیں فطر الشیء، اور اگر کوئی کام پہلے بڑی سرگرمی سے ہو رہا ہو اور پھر وہ بند ہو جائے تو اس کے لیے بھی فطر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دو نبیوں کے درمیانی زمانے کو فطرت کہا جاتا ہے، اور یہاں یہی معنی مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور قدسی 570 عیسوی اور اعلان نبوت 610 عیسوی میں ہوا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درمیانی عرصہ 600 سال کے قریب ہوا۔ اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی تشریف فرما ہو گیا جس کا تمہیں انتظار تھا، اب اگر اس کی اطاعت نہ کرو اور اس پر ایمان لا کر اپنی نجات کا سامان نہ کرو تو تمہاری مرضی، کل تمہارا یہ عذر نہ سنا جائے گا کہ اے رب ہم کیا کرتے، ہمیں تو راہ دکھانے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ یہاں پر چھٹے پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔